بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مہربانوں، پرعزم نوجوانوں اور پاکستان کی امیدوں کے محور و مرکز بچوں، اللہ کریم آپ کو ہمیشہ کرم کے دائرے میں رکھے۔ میرا یہ ویلاگ جب آپ تک پہنچے گا تو اس وقت آپ عید منا چکے ہوں گے۔ میری طرف سے اور سنمیٹک مارشل کی طرف سے، سنمیٹک مارشل کے میمون شہزاد ارسلان کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک ہو اور عید کی ڈھیروں خوشیاں نصیب ہوں۔ کل آخری روزہ ہے اور آپ نے اس رمضان میں اور آپ کی زندگی میں جو پہلے رمضان آئے ہیں اس میں بہت مزیدار اور یادگار افطاریاں کی ہوں گی۔ میری بھی زندگی میں بہت یادگار افطاریاں ہیں۔ یہ افطاریاں کیسے یادگار ہوتی ہیں؟ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں فراواں ہو جاتی ہیں اور لذت کام و دہن کا جو بندوبست ہوتا ہے، اور جو آپ کی کسی دوست کی طرف سے افطاری ہو، کسی رشتہ دار کی طرف سے افطاری ہو، تو اس میں وہ جو آپ کے لیے انواع و اقسام کی نعمتیں اکٹھی کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی افطاری بڑی یادگار ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایک چھوٹی وجہ ہے۔ اس سے زیادہ ایک وجہ جس کی وجہ سے افطاری جو ہے وہ یادگار ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ افطاری کرتے ہیں۔ وہ لمحے آپ کی زندگی میں انمول ہو جاتے ہیں، انمٹ ہو جاتے ہیں۔ میری عمر کے لوگ جو 50 سال کے پیٹے میں ہیں، جب اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں تو ان کو وہ افطاریاں بہت فیسینیٹ کرتی ہیں جو انہوں نے اپنے مرحوم والدین کے ساتھ جو بیٹھ کر کی ہوتی ہیں۔ وہ افطاریاں زندگی میں بہت یادگار ہو جاتی ہیں۔ ایک اس سے بھی اوپر کا لیول ہے، اس کو میں اس میں شامل ہی نہیں کرتا۔ مثلاً جیسے ہمارے میمون شہزاد اس دفعہ عمرے پہ گئے ہیں رمضان المبارک میں، تو جو گنبد خضرا کے سائے میں اور حرمین شریفین میں جو انہوں نے افطاریاں کی ہوں گی، وہ زندگی کا حاصل ہوتی ہیں۔ میں جس افطاری کا آج آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور جو میری زندگی کی ایک یادگار افطاری ہے اور ناقابل فراموش ہے، اس کا ایک ڈیفرنٹ واقعے کی وجہ سے میں اس کو اپنی سب سے یادگار افطاری کہتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے کے جانا پڑے گا۔ ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ جو ہماری بچوں کی معصومانہ شرارت سے شروع ہوا، لیکن بعد میں اب جب میں سوچتا ہوں تو اس کی اتنی جہتیں مجھے سامنے نظر آتی ہیں، تو وہ میں اس افطاری کو اکثر یاد کرتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا خاص کرم کیا تھا۔ یہ 1984 کی بات ہے۔ کھاریاں کینٹ میں جب ہمارے سر جی حق نواز میرے والد ٹرانسفر ہوئے ایف جی پبلک اسکول نمبر 2 میں پرنسپل، تو وہاں پر ہمیں نارتھ کالونی میں، کھاریاں کینٹ میں نارتھ کالونی میں جو ہے وہ گھر والد صاحب کو الاٹ ہوا۔ اگر ایف جی پبلک اسکول نمبر 2 کی طرف سے آئیں تو آگے ڈیو ہیڈ کوارٹر آتا تھا اور پھر نارتھ کالونی سٹارٹ ہو جاتی تھی۔ لیفٹ سائڈ پہ کچھ 4 بریگیڈیئرز کے گھر تھے، اور اس کے بعد جو ہے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ باقی کالونی تھی، اور رائٹ سائڈ پہ بریگیڈیئرز کے گھر ہوا کرتے تھے۔ اور ایکسٹریم لیفٹ کے اوپر سنگل سٹوری گھر میں تھے جن میں ہمارا گھر بھی تھا، اور اس سے پہلے بیچ میں ڈبل سٹوری گھر شروع ہوا کرتے تھے۔ کھاریاں کے اس نارتھ کالونی کے درمیان میں ایک خوبصورت سا پارک ہوا کرتا تھا۔ ہم بچے اس وقت اس پارک میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ جب والد صاحب کی وہاں پہ ٹرانسفر ہوئی تو نارتھ کالونی چھوٹی کالونی تھی، اور ہماری کلاس میں جو بچے ساؤتھ کالونی میں پڑھا کرتے تھے اور جو صدر کے بچے پڑھا کرتے تھے، ان کے ساتھ کرکٹ کے میچ ہوا کرتے تھے۔ یہ 7th کلاس کی بات ہے، اور پھر یہی بات جو ہے 8th کلاس تک جب ہم گئے تو ہمارے میچ بہت زیادہ جو ہے وہ ٹف ہوا کرتے تھے، اور ہم کلاس میں ایک دوسرے کو چیلنج کرتے اور پھر یہ میچ کھیلا کرتے تھے۔ میرے ساتھ جو نارتھ کالونی کی ٹیم میں تھے، مجھے وہ کچھ بچے یاد آتے ہیں۔ نوید شفقت تھے، میرے بڑے اچھے دوست تھے۔ پھر فہیم اور ندیم 2 بھائی تھے، شاید نعیم اور ندیم تھے۔ پھر حمید شاہ تھا ایک لڑکا، اس کے 3 چھوٹے بھائی شوکت شاہ، عظمت شاہ اور اس کا کزن فاروق شاہ، ارسل نواز، افضل نواز اور میرا چھوٹا بھائی عدیل حق۔ ہم یہ ٹیم بنایا کرتے تھے، اور اتنے سنجیدہ تھے ان میچز میں
اتنے سنجیدہ ہوا کرتے تھے کہ ہم باقاعدہ میچز کی پلاننگ کرتے، مہینہ مہینہ اس کی پریکٹس کرتے، اور میجر مقیم شاہ، میجر طارق، ان کا بیٹا طلحہ طارق ہمارے ساتھ کھیلا کرتا تھا. یہ ہمیں بہت سپورٹ کرتے تھے اور ہمیں وہاں پر کھلانے کے لیے آتے تھے اور باقاعدہ کوچنگ کیا کرتے تھے. سر جی حق نواز بھی اکثر پاک میں آتے اور ہمیں کرکٹ کھلایا کرتے تھے. وہاں پر ہمیں، کیونکہ بچے اپنے میٹرز میں بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں نا اپنے جو وہ کھاریاں کی نارتھ کالونی کا کرکٹ کلب تھا، ہم اس کو نارتھ کالونی کرکٹ کلب کہا کرتے تھے. تو ہم اپنا ساز و سامان مالی بابا کی کوٹھڑی میں رکھتے تھے. جیسے یہ آپ کی پانی کی موٹریں ہوتی ہیں تو اس کے اوپر ایک چھوٹی سی کوٹھڑی بنا دی جاتی ہے اور آگے چھوٹا سا دروازہ ہوتا ہے، تو وہ مالی بابا کا جو سامان تھا، درانتی اور وہ اس قسم کی چیزیں، وہ اس میں رکھا کرتے تھے. تو ہم اپنے بیٹ، بال، پیڈ وغیرہ وہاں پہ رکھ دیا کرتے تھے. ایک دفعہ ہمارا ساؤتھ کالونی سے میچ تھا اور اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ سیریس تھے اور سنجیدہ تھے. ہم پلاننگ کر رہے تھے، تو پلاننگ میں یہ بات شامل ہوئی کہ کل جب ہم آئیں گے تو ہم جو ہے اس کی پریکٹس کریں گے اور فلاں بچہ بالنگ کرے گا، فلاں بیٹنگ کرے گا، یہ اوپنر جائے گا. اگلے دن جب وہاں پر گئے تو مالی بابا چھٹی کر گئے تھے، ان کے پاس وہ اس کوٹھڑی کی چابی تھی. اب ہم پریکٹس بھی نہیں کر سکے، تو ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں اپنا سامان رکھنے کے لیے جو ہے ایک جگہ، پراپر جگہ ہونی چاہیے. تو اس میں نوید شفقت نے بتایا کہ جب نارتھ کالونی سٹارٹ ہوتی ہے تو جو رائٹ سائڈ پر بریگیڈیئرز کے گھر ہیں وہاں پر ایک مسجد ہے اور وہ بہت ویران مسجد ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا. تو ہم اس مسجد کو اپنا ہیڈ کوارٹر کیوں نہیں بنا لیتے، نارتھ کالونی کرکٹ کلب کو. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا. ہم سارے دوست وہاں پہ اٹھ کر اس مسجد کی طرف گئے. بالکل ویران تھی، وہاں پر کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے اس مسجد میں کوئی بھی آیا جایا نہیں کرتا تھا. ہم نے وہاں سے اینٹ اٹھائی اور اس مسجد کا چائنا کا چھوٹا سا تالا تھا، وہ تالا توڑ دیا اور پھر اس کے بعد وہاں پر بیٹھ کر ہم نے میٹنگ کی. اگلے دن ہم وہاں پر گئے، ہم نے مسجد کی صفائی کی. ایک وہاں پر کونے پہ چھوٹا سا نلکا تھا جس میں پانی نہیں آتا تھا. اس سے نیکسٹ دن ہم نے وہاں پر گھروں سے کولر میں پانی لا کر اور پھر اس نلکے کو جو ہے وہ چالو کیا، اس میں سے پانی آیا. ہم نے مسجد کو دھویا اور وہاں پر بیٹھ کر اپنا کرکٹ کا سامان بھی رکھا اور اپنی پلاننگ بھی شروع کر دی. مہینہ ہو گیا. اسی طریقے سے وہ مسجد ہمارا ہیڈ کوارٹر تھا اور ان مہینے میں ہم نے آبزرو کیا کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں آتا. ایک دن وہیں بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ ہم جب سارے یہاں پر آتے ہیں تو کیوں نہ اس مسجد میں نماز بھی پڑھ لی جائے. تو میں نے عصر کی اذان دی اور پھر ہم نے وہاں پر، میں حالانکہ 8ویں کا بچہ تھا تو اس کے بعد میری امامت کیا اور کیا وہ ہے، لیکن وہ میں نے سارے اپنے دوستوں کو پیچھے کھڑا کیا اور اس کے بعد میں نے ایک ٹوٹی پھوٹی سی وہاں پہ نماز پڑھ دی. کچھ دن گزرے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ مسجد ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے، یہ ہمارے کرکٹ کلب کا جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر بھی ہے. تو اب ہم اس مسجد کی خدمت بڑھاتے جائیں گے. ہم نے صفائیاں کرنی شروع کر دی، سفیدی کی پلاننگ شروع کر دی، صفوں کو بچھا دیا اور پانی سے جو ہے وہ روز اس مسجد کو دھوتے. پھر ہمارا معمول یہ بن گیا کہ ہم جو ہے عصر کی نماز پڑھتے، پھر وہاں پہ چلے جاتے اپنے پارک میں، وہاں کرکٹ کھیلتے اور واپسی پہ جب سامان رکھنے آتے تو پھر اس وقت ہم مغرب کی نماز پڑھتے اور میں ان سب بچوں کو مغرب کی نماز پڑھاتا. یہ معمول 1-2 ماہ چلتا رہا. اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ ہم جو باقی نمازیں کیوں نہیں پڑھتے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا وہیں پر بیٹھ کر کہ صبح سارے اسی سٹاپ سے، جو مسجد کے قریب ترین سٹاپ ہے، یہاں پر سارے دوست اکٹھے ہو جایا کریں گے اور ہم آدھا گھنٹہ پہلے آئیں گے اور اس کے بعد وہاں پر نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھنے کے بعد ایک ہی سٹاپ میں سے اس ٹرک پہ سوار ہو کے فوجی اپنے اپنے سکولوں کو چلے جائیں گے. اس طریقے سے فجر کی نماز بھی شروع ہوگی. سورج چڑھ جاتا تھا، میں 6، 6:30، 7 بجے کے قریب اذان دیتا اور اس کے بعد بچے وہاں پہ نماز پڑھتے میرے پیچھے. اور پھر جب چھٹی ہوتی تو ہم سارے اسی سٹاپ پہ رک جاتے اور پھر ظہر کی نماز بھی پڑھتے. تو اس طریقے سے فجر، ظہر اور عصر اور مغرب کی نماز جو ہے وہ ہم نے وہاں پڑھنی شروع کر دی. عشاء کے وقت ہم ڈرتے تھے کیونکہ وہ کھیتوں میں تھوڑی سی پیچھے مسجد تھی. اور یہ بات ہماری 2-3 ماہ یہ معمول رہا.
ایک دن ہم مغرب کے وقت جب کرکٹ کھیل کے اپنی ہیڈ کوارٹر کی طرف جا رہے تھے تو سامنے ایک بابا جی تھے جو ہمیں اکثر وہاں پر کھیلنے کے آتے تھے، شاید میجر نوید تھے، سرگودا کے ہی تھے، ان کے والد تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے کویسچن کیا کہ تمہارا گھر تو اس طرف ہے اور تم ادھر کدھر جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ جی یہاں قریب مسجد ہے تو ہم وہاں بیٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو وہاں مسجد کی تلاش تھی، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اور وہ بابا جی ہمارے ساتھ چلے اور پھر اس کے بعد اس دن مغرب کی نماز جو ہے وہ انہوں نے پڑھائی۔ اب وہ ہمارے ساتھی بن گئے۔ کچھ 10 یا 12 دن کی بات ہے، اس سے زیادہ وقت نہیں گزرا ہوگا کہ مغرب کے وقت بابا جی کے بیٹے اور ان کے ساتھ ایک دو اور میجر جو کہ ساتھ والے گھروں میں تھے وہ بھی بابا جی کے ساتھ چلے، اور پھر وہاں پر باقاعدہ جماعت جو ہے وہ بابا جی نے کروائی، اور پھر اس کے بعد وہ پیچھے ہم بچے اور وہ جو ان کے بیٹے تھے اور جو باقی آفیسر کالونی کے آرمی کے آفیسرز تھے وہ نماز پڑھنے شروع ہو گئے۔ اب شاید یہ میجر نوید تھے جنہوں نے وہاں پر اپنے یونٹ میں سے ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دی، جو کہ اب پراپر جو ہے وہ صبح کے وقت آ کر اذان دیتا، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں پر باجماعت نماز ہوتی، بابا جی بھی چلے جاتے۔ ہم بچوں کی اہمیت تھوڑی سی کم ہوتی جانی شروع ہو گئی، کیونکہ ہم جو ہے اب وہ ہمیں اتنا جو ہے وہ اہمیت نہیں ملتی تھی۔ اب ہم مسجد آ گئے، پھر انہوں نے جو ہے ان کی ڈیوٹی لگ گئی، پھر 5 وقت کی نمازیں ہونے لگ پڑیں، اور آہستہ آہستہ وہ مسجد جو ہے وہ آباد ہو گئی۔ تو یہ 1984 کا رمضان ہے، جس وقت ہم کرکٹ میچ کھیل کے جو ہے رمضان شعبان کے آخری دن تھے، جب ہم وہاں پر جانے لگے تو وہاں پر تمام جو میجر صاحبان تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے نماز پڑھیں گے اور افطاری جو ہے یہاں پہ ہی کریں گے، اور یہ بچے بھی یہیں پہ افطاری کریں گے، اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں یہ یہاں پر کیا جو ہے افطاری کرنے کے بعد پھر ہم نماز پڑھنے کے بعد پھر گھر جا کر کھانا کھائیں گے۔ تو جب یہ 84 میں سن 1984 میں پہلا رمضان آیا تو اس وقت جو وہ افطاری اس مسجد میں ہوئی، اس میں ہم بچوں کو شاباش بھی بڑی ملی۔ ہمیں تو یہ فخر تھا کہ ہماری جو ہے کوشش سے یہ مسجد آباد ہو گئی ہے۔ اور اس افطاری کے بعد جو ہے میں نے دیکھا کہ 3 صفیں یا 4 صفیں ایسی تھیں جو اس مسجد میں وہ بھر گئی تھیں، اور لوگ جو ہے وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے اور 5 وقت کی نماز ہونی شروع ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ہم بچوں کا انٹرسٹ لوز ہوتا گیا، کیونکہ وہاں پر اب بڑے لوگ آنے شروع ہو گئے۔ ہم نے بھی اپنا سامان اٹھا لیا، وہ الماری جس میں ہم نے اپنے نارتھ کالونی کرکٹ کلب کا سارا حساب رکھا تھا وہ بھی ہمیں وہاں سے اٹھانا پڑا۔ ہم تھوڑا سا ایک دل میں وہ خیال آیا کہ جی سارا کاوش تو ہماری ہے، لیکن اب ہمیں وہ اتنی زیادہ یہاں پر امپورٹنس نہیں ملتی۔ آج جب میں اس افطاری کو یاد کرتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ میری زندگی کی سب سے ناقابل فراموش افطاری ہے۔ اس میں مجھے کئی باتوں کا پتہ چلا۔ ایک تو اس بات کا پتہ چلا کہ وہ جو ہمارے سر جی مجروح سلطان پوری کا ایک خوبصورت شعر ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جان بے منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اور اس طریقے سے کیسے اگر آپ نیکی کے کام میں قدم بڑھاتے ہیں تو ایک کارواں بن جاتا ہے۔ ایسے ہی عبدالستار ایدھی کامیاب ہوئے، ایسے ہی چھیبا ایمبولینس والے کامیاب ہوئے۔ انہوں نے ایک نیکی کا چھوٹا سا کام شروع کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی۔ اس میں مجھے یہ بات بھی یاد آ جاتی ہے جو مجھے میرے سر جی حق نواز نے والد صاحب نے کہا تھا کہ رحیل اگر پاکستان کو پاکستان بنانا ہے تو تم لوگوں نے جو ہے اس میں اپنے کردار کو پاک کرنا ہے اور چھوٹے چھوٹے کاموں سے اپنی نیکی کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا اور اس کا نتیجہ کبھی بڑا نکل آئے گا۔ اور پھر جو سب سے بڑی بات کہ مجھے وہ جو میں ہمیشہ اپنے ویلاگ کے آخر میں حضرت بابا جی نور خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو دعا ہے رحمتیں برکتیں وسطیں وہ کیا کرتے تھے، اس دعا کا مفہوم مجھے اب سمجھ آیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی طرف گامزن کرتا ہے، آپ کو ایک رحمت کا موقع عطا کرتا ہے اور پھر اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور پھر اس میں جب آپ استقامت سے چلتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو وسعتیں عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اور پیارے ملک پاکستان کو بھی رحمتوں برکتوں وسعتوں سے نوازے، اور یہ جو میرے دل کے قریب نعرہ ہے
سادہ سلامت پاکستان، تا قیامت پاکستان، یہ ہمیشہ گونجتا رہے اور ہم ہمیشہ یہ بآواز بلند یہ نعرہ کہتے رہیں، پاکستان زندہ باد۔